جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ حکومت کیوں پریشان ہے، اس حوالے سے کچھ تفصیلات ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کو مذاکرات کی دعوت دی گئی ہے یا نہیں دی گئی، اس حوالے سے بھی کچھ چیزیں ہیں۔ عمران خان اور اس وقت جو حکمراں اتحاد ہے اس میں بنیادی فرق کیا ہے، یہ جو لیڈرشپ ہے حکمراں اتحاد کی اس میں اور عمران خان میں، اگر اس فرق کو آپ سمجھیں گے تو بہت ساری چیزیں آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اس کے علاوہ کچھ مزید چیزیں کوشش ہوگی کہ وہ بھی آج کے اس ولاگ کے اندر آپ سے شیئر کی جائیں۔ سب سے پہلے بجلی والے معاملے پہ ہم دیکھ رہے ہیں بہت ساری آوازیں اٹھ رہی ہیں، جماعت اسلامی نے بھی بہت سارے مطالبے کیے ہیں۔ اس سے پہلے نگران حکومت کے جو وزیر تھے گوہر اعجاز صاحب، وہ نگران حکومت جس نے الیکشنز کروائے تھے، اس کے جو وزیر تھے گوہر اعجاز صاحب، انہوں نے آ کے بتایا کہ جی یہ آئی پی پیز بڑا ظلم کر رہی ہیں، کیپیسٹی پیمنٹ دی جا رہی ہیں، اور بہت ساری جو انہوں نے انفارمیشن شیئر کی وہ بالکل درست ہے۔ اسی قسم کی صورتحال ہے۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو سابق نگراں وزیر اعظم ہیں انوار اللہ کاکڑ صاحب، میں دیکھ رہا تھا کہ وہ بھی ایک پریس کانفرنس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ بھی اس کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ یہ عوام کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ تو اس مسئلے کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو عوام کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے مہنگی بجلی والا، اس پہ عوام کے جسے آپ کہہ سکتے ہیں جذبات کی ترجمانی بھرپور طریقے سے سابق جو نگران حکومت ہے، اس کے وزیر اعظم، اس کے وزیر، اس کے ساتھ ساتھ مفتاح اسماعیل صاحب اور ساتھ ساتھ جماعت اسلامی، یہ لوگ بھرپور عوام کا جو موڈ ہے اس کا ایک طرح سے اس کو ریفلیکٹ کر رہے ہیں، اور عوام کے حقوق کے تحفظ کے لیے یہ تمام معزز دوست جو آوازیں اٹھا رہے ہیں، اور یہ سب لوگ ایک پیج پہ ہیں، اور اب ان کی خواہش ہے کہ عوام بھی ان کے ساتھ ایک پیج پہ آ جائے۔ اب یہ میں زیادہ اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن یہ جو مسئلہ ہے یہ مسئلہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اب یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ جی آئی پی پیز کو اتنی پیمنٹ کی جا رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، یہاں پہ یہ تبدیلی کی جائے، یہ جو معاہدے ہیں ان کو ری وزٹ کیا جائے، یہ تمام چیزیں درست ہیں۔ اس میں کچھ چیزیں تو عمران خان صاحب کر کے چلے گئے تھے، اگر وہ نہ کر کے جاتے تو آج جو یونٹ آپ کو 50 روپے کی پڑ رہی ہے وہ 300 روپے کی پڑ رہی ہوتی، اس پہ بھی میں آتا ہوں۔ لیکن ایشو یہ ہے کہ یہ جو معاہدے ہم جن کو کہتے ہیں کہ جی ہم نے ری نیگوشیٹ کرنا ہے، یعنی دوبارہ اس کو کرنا ہے کہ اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز چینج کرنی ہے، اس کی جو شرائط ہیں وہ تبدیل کرنی ہے، تو بھائی یہ بھی تو بتائیں نا کہ یہ معاہدے کیے کس نے، کس دور حکومت میں ہوئے؟ کیا وہ لوگ آج دوبارہ حکومت میں نہیں ہیں جن لوگوں نے یہ معاہدے کیے تھے؟ تو وہ لوگ ان معاہدوں کو درست کریں گے۔ پہلی تو چیز یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ چیز ہائی لائٹ کی جائے کہ یہ لوگ تھے جن لوگوں نے معاہدے کیے، آئی پی پیز کے معاہدے، چاہے وہ 90s میں ہوں یا 2013 کے بعد میں ہوں، وہ کس نے کیے تھے، وہ کون لوگ تھے، کون لوگ اس وقت حکمران تھے؟ تو یہ اس چیز کے اوپر زیادہ زور نہیں ڈالا جا رہا ہے، لیکن انوار اللہ کاکڑ صاحب اور ان کی کابینہ کے وزیر صاحب، مفتاح اسماعیل صاحب اور جماعت اسلامی والے جو ہیں وہ عوام کے جو جسے کہتے ہیں جذبات کی بھرپور ترجمانی کر رہے ہیں۔ پر اینی وے یہ امپورٹنٹ مسئلہ ہے، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ آئی پی پیز کے جو معاہدے ہیں یہ اتنے ہوشربا معاہدے ہیں جس میں کیپیسٹی پیمنٹس آپ بڑی بڑی دیتے ہیں کہ کوئی بندہ بجلی پیدا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، اس کے باوجود جناب اس کو آپ پیمنٹ کر رہے ہیں اور ہزاروں کروڑ پہ آپ اس کو دے رہے ہیں۔ اب یہ جو معاہدے ہیں ان میں سے کچھ معاہدے ڈالر انڈیکسڈ ہیں، یعنی وہ جو ریٹ ہے وہ ڈالر کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے کہ یعنی پیمنٹ ڈالر میں ہوگی۔ اگر ڈالر $1 50 روپے کا ہے تو آپ 50 روپے دیں گے، اگر $1 300 روپے کا ہے تو آپ 300 روپے دیں گے۔ تو آپ کو پتا ہے پہلے ڈالر کی کیا قیمت تھی عمران خان کے دور میں، اور اس وقت تو ڈالر 300 کے قریب ہے۔ اچھا، جب یہ معاملہ سارا چل رہا تھا تو اس وقت کی حکومت، عمران خان کی حکومت نے حکومت میں ہوتے ہوئے ان کو یہ پتا تھا کہ آگے جا کے یہ عوام کے لیے بہت بڑی مشکل بنے گی، تو انہوں نے مختلف کمپنیوں کو بلایا جس میں پاکستانی کمپنیاں بھی تھیں جن کے ساتھ ڈالر انڈیکسڈ ہوئے ہوئے تھے معاہدے، یعنی ان کو ڈالر میں پیمنٹ ہوتی تھی۔ ان ساری کمپنیوں سے ری نیگوشیٹ کیا گیا اور ڈالر کو جو ہے روک لیا گیا۔ جو ڈالر انڈیکسڈ پلانٹس تھے ان کو 148 یا 50 کے اوپر اس کو فکس کر دیا گیا کہ اس سے اوپر جتنا مرضی ڈالر جائے ہم ڈالر کی قیمت آپ کو یہی دیں گے، اس سے اوپر نہیں دیں گے۔ اگر وہ فکس نہ ہوتا اس وقت اس میں جو بہت سارے ان کے مالکان تھے ان کو بلا کے وزیر اعظم صاحب نے اس میں اپنا کردار ادا کیا، اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی اس کا بھی کردار تھا۔ جنرل باجوہ نے بھی بہت سارے لوگوں سے اس زمانے میں میٹنگز وغیرہ کی تھی عمران خان صاحب کے کہنے پہ، اور یہ سارے معاملات کو حل کروایا تھا، اور پریشر بھی جہاں پہ ڈالنا تھا وہاں پہ ڈالا گیا تھا۔ تو وہ ڈالر انڈیکس جو تھے معاہدے ان کو ڈالر کو فکس کر دیا گیا 148 یا 150 کے اوپر، اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن، اسی رینج کے اوپر۔ اگر وہ نہ ہوتا تو بعد میں تو ڈالر 300 روپے کا چلا گیا تھا، تو ہمیں پھر 300 روپے دینے پڑتے جو پہلے ہم 150 روپے دے رہے ہیں۔ اور پھر آپ سوچیں
کہ کتنی زیادہ قیمت بڑھ جاتی اس بجلی کی. پر ابھی بھی کچھ ایسی آئی پی پیز ہیں جن کو ڈالر میں پیمنٹ کی جا رہی ہے, چائنیز آئی پی پی ہیں. پھر اس میں ایک اور بڑا مسئلہ ہے, اس میں جو فرنس آئل برن ہوتا ہے اس کا بھی بڑا ایشو ہے. آئل کم جلایا جاتا ہے, اس کی پیمنٹ زیادہ لی جاتی ہے, یہ بھی ایک ایشو ہے. باقی دیگر اور بھی مسائل ہیں, باہر سے جو اس کا ایندھن منگوایا جاتا ہے وہ بھی مسئلہ ہے. تو اس مسئلے کو یقیناً دیکھنے کی ضرورت ہے, لیکن عوام کے حقوق کی ترجمانی کے لیے جیسے کاکڑ صاحب سامنے آگے ہیں اور جماعت اسلامی والے اور دیگر دوست سارے باتیں کر رہے ہیں, تو میرے خیال میں دیگر دوستوں کو بھی, پاکستان تحریک انصاف والوں کو اور دیگر کو بھی, سب کو اس کے اوپر ایک آواز اٹھانی چاہیے. پر اینی وے کاکڑ صاحب جب اپنے دور حکومت کے اندر اس کے اوپر انہوں نے کوئی زیادہ کام نہیں کیا, اس وقت اس کے اوپر زیادہ وہ توجہ کرتے تو میرے خیال میں وہ زیادہ بہتر رہتا. اچھا جی, پاکستان تحریک انصاف کو مذاکرات کی دعوت دی یا نہیں دی؟ اب آپ نے اکثر ایک چیز سنی ہوگی کہ جی وہ یو ٹرن لے لیا. عمران خان تو بہت یو ٹرن لیتا ہے, یہ بار بار آپ نے سنا ہوگا. اچھا, حکومت کا پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگانے کا فیصلہ, جناب یہ تو سیاسی جماعت ہی نہیں ہے, یہ تو دہشت گرد تنظیم ہے, یہ تو ایسا ہے, یہ تو ٹولہ ہے, انتشاری ہیں, یہ وہ ہیں, یہ ہیں. یہ حکومت کا مسلسل بیانیہ رہا. عطا طارر صاحب کی پریس کانفرنس ہے اوپر, اس میں آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں ملکی معیشت کو آگے چلنا ہے تو پاکستان اور تحریک انصاف ساتھ نہیں چل سکتے, یہ ایک حکومتی وزیر نے کہا, اور کہا کہ جی تحریک انصاف پہ پابندی لگا رہے. آج مصدق ملک صاحب نے کہا کہ حکومت تحریک انصاف سے بات چیت کرنا چاہتی ہے, حکومت جو ہے وہ مذاکرات کرنا چاہتی ہے. انہوں نے کہا کہ جی آئیں بات چیت کریں, اگر ملک کو آگے لے کے چلنا ہے, ایسے تو نہیں. اور بات ساتھ ساتھ انہوں نے بڑے غصے کا بھی اظہار کیا, اور جس طرح کی وہ باتیں کر رہے تھے لگ رہا ایسے تھا کہ جیسے وہ بڑی, جسے آپ کہہ سکتے ہیں نا, انگزائٹی کا شکار ہیں یا کوئی ایشو ہے. اتنا غصہ حکومتی وزیر میں اور اتنا اضطراب, اس کی کیا وجہ ہے, کیا کوئی پریشانی ہے, اس کے اوپر بھی میں آتا ہوں. لیکن یہ سامنے آپ خبر دیکھ سکتے ہیں, یہ آپ نے ٹی وی کا ٹکر تو دیکھ لیا, یہ سامنے ایکسپریس نیوز کی خبر ہے کہ حکومت کی پی ٹی آئی کو ایک بار پھر مذاکرات کی پیشکش. یہ مصدق ملک صاحب کی انہوں نے تصویر بھی لگائی ہوئی ہے. پورے میڈیا, صبح سے میڈیا اس کو چلا رہا تھا جناب کہ انہوں نے مذاکرات کی پیشکش کر دی ہے. لیکن کہیں پہ بھی آپ کو میڈیا پہ یہ چیز ڈسکس ہوتی ہوئی نظر نہیں آئی کہ یہ لوگ یو ٹرن لے رہے ہیں, یہ ایسا, یہ کہیں پہ بھی آپ کو میڈیا پہ نظر نہیں آئے گا. اور یہ کیا کریں گے, ذرا سی کوئی بات ہوگی وہ جی فلانی جگہ سے یو ٹرن آ گیا, یہ ہو گیا. لیکن حکومت کے معاملے پہ کہیں پہ بھی آپ کو یہ ڈسکشن نظر نہیں آئے گی. لیکن اگر آپ نے حقیقی معنوں میں یو ٹرن دیکھنے ہیں تو میرے خیال میں اس سے بہتر یو ٹرن آپ کو نظر نہیں آئے گا. صبح پہلے کہا کہ جی پابندی لگانی ہے, صبح کہا کہ مذاکرات کرنے ہیں, اب دوبارہ وہی مصدق ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کو مذاکرات کی کوئی پیشکش نہیں کی. وفاقی وزیر نے بیان بدل لیا. اچھا, کوئی یو ٹرن کا ذکر نہیں, پورے میڈیا میں کہیں نہیں کہا جا رہا کہ جی یو ٹرن ہو گیا. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے تو مذاکرات کی دعوت ہی نہیں دی. اچھا, اب پاکستان تحریک انصاف نے ان کی مذاکرات کی جو دعوت تھی اس کو ٹھکرا دیا. پاکستان تحریک انصاف نے کہا کہ ہم تو ایسے تو بات نہیں کر سکتے, ایسے تھوڑی مذاکرات کی دعوت دی جاتی ہے, آپ پراپر طریقے سے ہمیں مذاکرات کی دعوت دیں. اور ویسے بھی عمران خان نے منع کیا ہوا ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ سے کوئی بات نہیں ہوگی, ان کے ساتھ ہم نے نہیں بیٹھنا. پارٹی کی سطح پہ, ہاں اتحاد کی سطح پہ اگر اچکزئی صاحب جا کے ان سے ملتے ہیں, کوئی بات کرتے ہیں, وہ اس کی ان کو اجازت ہے, لیکن پاکستان تحریک انصاف ان کے ساتھ نہیں بیٹھے گی. اچھا, اس میں انہوں نے بھی کہہ دیا کہ آپ کے پاس سب سے زیادہ سیٹیں, آپ نے حکومت کیوں نہیں سنبھالی, یہ مصدق ملک صاحب نے بھی کہہ دیا. تو پتہ ان سب کو ہے کہ ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے. آج مصدق ملک صاحب نے کہا کہ آپ کے پاس سب سے زیادہ سیٹیں, آپ نے کیوں نہیں حکومت لی, آپ کو تو پیپلز پارٹی نے بھی کہا. لیکن اب یہی حکومت ہے کہتی ہے جناب مخصوص نشستیں تحریک انصاف کو کیسے دے رہے ہیں, تحریک انصاف تو ہے ہی نہیں ہے, سنی اتحاد کونسل ہے, یہ ہے وہ ہے. اور لیکن ان کو بھی پتا ہے, حقیقت ان کو بھی پتا ہے کہ ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت جو ہے وہ تحریک انصاف ہے. اگر مخصوص نشستیں کسی کو ملنی ہیں تو وہ انہی کو ملنی چاہیے. اب اس کے اندر الیکشن کمیشن کا جو کردار ہے وہ آپ کے بھی سامنے ہے, میرے بھی سامنے ہے. میں اس کے اوپر آتا ہوں اس لیے کہ الیکشن کمیشن کے کردار کے اوپر اب پاکستان تحریک انصاف نے باقاعدہ ایک شکایت, ایک ریفرنس دائر کر دی ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں. لیکن حکومت کی تھنکنگ میں اور عمران خان کی تھنکنگ میں تھوڑا سا جو فرق ہے نا, اس کی وجہ سے ان کو بہت سارے مسائل کا سامنا رہتا ہے اور خان صاحب کو زیادہ مسائل کا سامنا نہیں رہتا. اب حکومت ہمیں پریشان نظر آ رہی ہے. حکومتی لوگ مختلف صحافیوں کو فون کر کے پوچھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے, کیا چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں, کیا کہیں سے کوئی اشارے آ رہے ہیں, مختلف لوگوں سے وہ پوچھ رہے ہیں. میری بھی کچھ لوگوں سے بات ہوئی, وہ بھی اسی قسم کی باتیں کر رہے ہیں کہ جناب ہو رہا کیا ہے. اچھا, اب یہ جو تھنکنگ ہے, یہ جو حکومتی اتحاد کے اندر ہے, ان کے جو لیڈرشپ کے اندر ہے, ان کا ٹوٹل جو پورا جو ان کا کلچر ہے, یہ کلچر آپ کو تحریک انصاف کے اندر نظر نہیں آتا. جس وقت عمران خان صاحب کی حکومت کا خاتمہ بھی ہونے والا تھا اور اس طرح کی چیزیں آ رہی تھی کہ ادھر سے فیصلہ کر لیا گیا,
تو جب ہم رابطہ کرتے تھے بات کرتے تھے وہ کہتے نہیں ایسا کچھ نہیں ہو سکتا, کیا ہوگا یار, کیا ایسا تو نہیں ہو سکتا. اور یہ بات جب عمران خان کی حکومت ختم بھی ہو گئی تو ان کے سے بعد میں بھی جب ملاقات ہوئی بنی گالا میں بھی انہوں نے صحافیوں کو بتایا کہ یار میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا, کہ انہوں نے کہا کہ مجھے بہت سارے لوگ آ کے کہتے تھے سازش ہو رہی ہے, یہ ہو رہی ہے. تو انہوں نے کہا کہ اگر میں انہی سازشوں کے بارے میں سوچتا رہتا تو میں نے باقی کیا کرنا تھا. میں نے کہا جب ہوگا دیکھا جائے گا, ابھی جو کام میں نے کہے ہوئے آپ ہر کوئی اپنا اپنا کام کرو, ہمیں اس کے اوپر زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں. اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان کی سیاست آج کس جگہ پہ کھڑی ہے. وہ خام خواہ ہر چیز میں یہ نہیں دیکھتا اچھا یہ الف اس نے کہا ہے اس کا مطلب جو ہے بے ہوگا, اس نے سین کہا ہے تو مطلب اس کا شین ہوگا. یہ تھنکنگ آپ کو حکمران اتحاد میں نظر آتی ہے. جو ہی عمران خان نے کہا کہ جناب فوج کو نیوٹرل ہو جانا چاہیے, ادھر سے جناب ان کے طوطے اڑ گئے, انہوں نے سوچنا شروع کر دیا, فون کھڑکانے شروع کر دے, صحافیوں سے پوچھنا شروع کر دیا آگے پیچھے, جی ہو رہا کیا ہے, کیا کوئی سازش تیار ہو رہی ہے, کیا یہ کیا جا رہا ہے, ہمیں وہ کیا جا رہا ہے. میں نے آپ کو وزیر دفاع کا ایک ٹویٹ بھی دکھایا تھا, انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہوا تھا کہ جی اس قسم کے لوگ جو ہیں وہ ٹیکنوکریٹس ٹائپ آنا شروع ہو جاتے ہیں, ٹی وی پہ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں, تو مطلب ان کو ہر چیز میں وہ سازش نظر آنا شروع ہوگی. تو یہ وہ بنیادی چیز ہے کہ یہ ہر چیز میں سازشیں ڈھونڈتے رہتے ہیں. عمران خان صاحب بڑی کلیئرٹی آف مائنڈ کے ساتھ جو اس نے کرنا ہے اس میں اس کو کوئی آ کے کہنا کہ جی اس کا یہ ہو سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے, وہ کہتا ہے یار جو سامنے نظر آ رہا ہے وہ کیوں نہیں ہو سکتا, وہ آپ مجھے بتائیں جو سامنے دیوار پہ تصویر لگی ہوئی ہے, تم مجھے بتا رہے ہو اس تصویر کے پیچھے جو دیوار ہے اس کے پیچھے جو اس سے پچھلی دیوار ہے وہ اس کے پیچھے یہ ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ جو سامنے تصویر ہے پہلے وہ تو لوگوں کو دکھا دو, دیوار کے پیچھے دیوار اور اس کے پیچھے دیوار جو کچھ ہے وہ بعد میں ہم دیکھ لیں گے. تو ان کے جو ذہن ہے خان صاحب کی جو تھنکنگ ہے اس کے اندر سازش نہیں ہے کہ وہ ہر وقت سوچیں گے کہ میرے خلاف سازش ہو رہی ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. جو بندہ یہ سوچتا رہے نا کہ میرے خلاف سازش ہو رہی ہے تو ہر وقت اپنے ذہن میں اسکیمیں لگاتا رہتا ہے اور اسی میں بیچارہ جو ہے وہ پھنسا رہتا ہے. اور اس طرف جو حکومت ہے ان کا تو ٹوٹل ذہن کام ہی اس طرح کرتا ہے, اور اسی وجہ سے ان کے طوطے اور روایاں اڑ گئے ہیں. وہ عمران خان صاحب نے صرف اتنا کہا ہے کہ آرمی کو نیوٹرل ہونا چاہیے, تو اس کے اوپر ان کے طوطے اور روایاں اڑ گئے, اور اس کے اوپر بھی کچھ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا. مراد علی شاہ صاحب کا بھی میں سن رہا تھا کہ جی یہ تو کہتے تھے کہ نیوٹرل جانور ہوتا ہے. اب یہ دیکھیں مطلب کہ یہ اگین کس طرح عوام کے شعور کی توہین کرتے ہیں, کیسے چیزوں کو وہ کہتے ہیں کہ جیسے وہی نہیں, جس طرح میں نے پہلے کہا یو ٹرن. میڈیا پہ بھی بہت سارے لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ وہ کلیئرلی خان صاحب عرصہ دراز سے, ابھی نہیں حکومت میں آنے سے پہلے کتنی دفعہ اس چیز کا اظہار کر چکے ہیں, یہ چیز کہہ چکے ہیں کہ اچھائی اور برائی میں اگر کوئی کہے کہ نہیں جی مجھے نہیں پتا میں تو نیوٹرل ہوں, میں غیر جانبدار ہوں, تو وہ تو صرف جانور ہی ہو سکتا ہے, وہ اس کانٹیکسٹ میں بات ہوتی ہے. لیکن اینی وے تو یہ وہ بنیادی فرق ہے عمران خان صاحب کی سوچ میں اور ان کی سوچ میں. اور انہوں نے جو ہی یہ 2-3 چیزیں سنی ہیں, عمر ایوب صاحب کی بات سنی, علیمہ خان صاحبہ کا پیغام سنا عمران خان کا, ان کے جناب وہ ذہنوں میں سازشیں پکنی تیار ہو گئی ہیں کہ بھائی بس ہمارا کام ہو گیا ہے, کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. جب آپ اپنے ذہن میں سازشیں سوچنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ مختلف فارمولے بناتے ہیں, اچھا یہ سازش ہو رہی ہے میں اس سے پہلے یہ کر دوں. تو ہوتا یہ ہے کہ پھر جو ہے آپ چلاکیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں اور کام چلاکیوں سے نہیں چلتا, اور ہوتا یہ ہے کہ وہ چلاکی چلوکی آخر میں آ کے وہ اپنے ہی گلے میں آپ کے سب کچھ پڑ جاتا ہے. تو وہ مجھے نظر آ رہا ہے واضح طور پہ کہ حکومت پینک موڈ کے اندر چلی گئی ہے. جس قسم کی تقریر آج دیکھی اور جس قسم کی آوازیں وہاں سے آ رہی ہیں, پاکستان تحریک انصاف نے باقاعدہ طور پہ الیکشن کمیشن کے خلاف ایک ریفرنس دائر کر دیا جس میں چیف الیکشن کمشنر صاحب ہیں اور ان کے جو ممبران ہیں ان کے اوپر مختلف قسم کے الزامات لگائے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ الیکشن کمیشن کا جو کنڈکٹ تھا الیکشن سے پہلے جس قسم کی حرکتیں اس نے کی, ہماری مطلب ہمیں جماعت نہیں مانا, پھر باقی بہت سارے جو مسائل تھے, اور اس کے بعد ابھی بھی وہ ہمیں مخصوص نشستیں نہیں دے رہے. حکومت والے بھی یہ کہتے ہیں جی یہ مخصوص نشستیں تو ہے نہیں ان کی, اور دوسری طرف آج وہ یہ بتا رہے ہیں کہ سب سے بڑی جماعت تو یہ ہے. تو ان سارے معاملات کو, اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے معاملات ہیں, اور کافی لمبی وہ جو ریفرنس ہے غالباً 20 سے بھی زیادہ اس کے صفحے ہیں, وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں دائر کر دیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے, عمر ایوب صاحب کی جانب سے, اور جس میں یہ ساری چیزیں کہی گئی ہیں. اب الیکشن کمیشن کے لیے مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے میں بھی آ گیا ہے کہ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی غلط تشریح کی, جس کو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بھی کہا. ابھی جو آگے آئے گا تفصیلی فیصلہ, اس میں بھی الیکشن کمیشن کے کنڈکٹ کے اوپر بہت ساری چیزیں آئیں گی. تو اب اگر کوئی پھنستا ہے لیگلی تو جو الیکشن کمیشن ہے اور اس کے ممبران ہیں, اور یہ اب باقاعدہ باتیں ہو رہی ہیں حکومتی سرکلز کے اندر
اپوزیشن کے اندر اور جوڈیشل جو ہمارے دوست ہیں وکلا وغیرہ جو جوڈیشل سرکلز میں آپریٹ کرتے ہیں مقدمات دیکھتے ہیں وہ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ممبران ہیں اور یہ جو چیف الیکشن کمشنر ہیں یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ ان کے لیے بڑی ڈیمنگ ہے اور آنے والے دنوں میں ان کے لیے لیگل جو ان کے خلاف کیسز ہیں اس کے فلڈ گیٹس کھل جائیں گے اور ان تمام ممبران اور ان تمام لوگوں کے خلاف یہ شکایت تو درج ہوئی ہے لیکن اور بھی بہت سارے معاملات اور خصوصاً اگر تحریک انصاف کی حکومت آتی ہے تو ان کے اوپر مختلف نوعیت کے کیسز چلیں گے. عمران خان صاحب تو خود یہ کہہ چکے ہیں کہ ان کے اوپر آرٹیکل 6 کے کیس میں چلاؤں گا جو ہی ہماری حکومت آئے گی. اب اگر نیا الیکشن ہو جاتا ہے اس طرف چلے جاتے ہیں تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ سنبھل جائیں گی لیکن اگر مخصوص نشستوں والے معاملے کو بھی ڈیلے کیا گیا یہ چیزیں اسی طرح چلتی رہیں اور تفصیلی فیصلے کے اندر بھی الیکشن کمیشن کو واضح طور پہ اگر سپریم کورٹ ہی کہہ دے کہ جناب ان لوگوں نے اس چیز کی غلط تشریح کی ہے اس سے زیادہ کوئی ڈیمنگ چیز ہے. مطلب 11 جج صاحبان نے یہ کہا کہ تحریک انصاف جو ہے وہ ایک جماعت ہے اور 11 جج صاحبان کے اس فیصلے کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن کا جو بنیادی طور پہ وہ فیصلہ تھا یا جو تشریح تھی وہ غلط ہے. یہ تو خود چیف جسٹس صاحب بھی کہتے رہے جنہوں نے بلے کا نشان واپس لیا تھا پاکستان تحریک انصاف سے. تو یہ بہت بڑا لیگل مسئلہ بننے جا رہا ہے الیکشن کمیشن کے لیے. اور دوسری جانب جو بڑا مسئلہ ہے میرے خیال میں لیگل مسائل وغیرہ تو ہوتے ہی رہیں گے چلتے رہیں گے شاید ان سے نمٹ ہی لیا جائے لیکن جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں ان کے جو ہسبینڈ ہیں کیپٹن صفدر انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن چوروں کی ہماج گاہ ہے اور خدا نخواستہ اس قسم کے الزامات لگائے ہیں. فاطمہ جناح کے دور کی انہوں نے باتیں کی اور الیکشن کمیشن کے حوالے سے انہوں نے ان کا ایک ویڈیو کلپ وائرل ہوا ہے جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں بچوں ریکارڈ کرو اس کو اور چلا دو میڈیا پہ کہ الیکشن کمیشن یہ اور الیکشن کمیشن وہ اور بہت ساری انہوں نے جو ہے اس میں تفصیلات شیئر کی ہیں. تو نون لیگ کی طرف سے بھی الیکشن کمیشن کے حوالے سے اگر اس قسم کی باتیں آ رہی ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے بھی آ رہی ہیں اور پھر عدالت کا اس قسم کا فیصلہ بھی آ گیا تو پھر لیگلی الیکشن کمیشن کے جو ممبران ہیں اور جو ان کے سربراہ ہیں آنے والے دنوں میں اس لیے کہ ساری زندگی تو انہوں نے نہیں رہنا الیکشن کمیشن تبدیل بھی ہوگا تو مجھے یہ لگتا ہے کہ لیگل چیلنجز ان کے لیے کافی زیادہ ہو سکتے ہیں. اور پہلا بڑا جو لیگل چیلنج ہے یہی جو شکایت درج کروائی گئی ہے ہو سکتا ہے کہ فوری اس کے اوپر کوئی ایکشن نہ ہے لیکن اگر کہیں پہ کسی نے کوئی قربانی کا بکرا بنانا ہوا تو مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ الیکشن کمیشن خدا نخواستہ جو ہے اس کو نہ بنا دیا جائے. اس لیے کہ پہلے یہ بھی کہا گیا کہ جی فیصلے کی تشریح غلط ہوئی ہے آلدو جب وہ تشریح ہو رہی تھی تو اس وقت بھی معزز عدالت کو روک لینا چاہیے تھا اس پہ نوٹس لینا چاہیے تھا سامنے نظر آ رہا تھا اور الیکشن کمیشن نے کہا کہ بھائی کوئی غلط تشریح ہم نے نہیں کی جو فیصلہ تھا ہم نے وہی کیا انہوں نے ایک وہ جاری کی. اب واضح طور پہ عدالت نے کہا کہ جناب یہ پی ٹی آئی کو آپ نے دینی ہے سیٹیں تو وہ اب ان سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ کیا کریں تو وہ کیا کریں. تو پر اینی وے دیکھتے ہیں آگے چیزیں کس طرف جاتی ہیں لیکن انٹرسٹنگ ٹائمز اہیڈ اور حکومت پینک موڈ میں چلی گئی ہے اور اس کی بنیادی وجہ وہ جو ذہن کے اندر ان تھیوریاں وہ خود پیش کر رہے ہیں اور سازشیں ڈھونڈ رہے ہیں وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے مجھے لگتا ہے کہیں یہ نہ ہو کہ حقیقت میں ہی ان کو کوئی نہ کوئی حقیقی سازش ایسی ہو جائے تیار کہ ان کے لیے بہت سارے مسائل بن جائیں. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو سو مچ.